اور ابھی آپ کو براہ راست لاہور لے چلتے ہیں جہاں پر چودھری پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اسمبلی کے پاس جائیں اور یونانیمس اس کی اپروول ہو اور اس کے اثرات بھی پھر بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ تاکہ کوئی بھی پارٹی اگر برسر اقتدار آئے گی تو اس کو پھر تبدیل نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، سب کو السلام علیکم۔ آج یہاں چودھری شجاعت صاحب کی رہائش گاہ پر ہم آئے تھے۔ ایک تو ان کی طبیعت کی جو ناسازی تھی اس حوالے سے ان کی عیادت کرنے، مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں اور ہمیشہ دست شفقت بھی رہا ہے ایم کیو ایم کے دوستوں کے اوپر، تو ہم نے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سندھ میں بلدیاتی قانون ایک بنایا گیا تھا جس پر تمام ہی اپوزیشن کی اور ہم لوگ جو وفاق میں اتحادی ہیں وہ سب بھی اس کے اوپر متفق تھے کہ یہ بلدیاتی جو بل پاس کرایا گیا ہے یہ نامناسب ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، جس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس رکھی اور درخواست کی تھی۔ تو کراچی میں مسلم لیگ قاف کی طرف سے طارق حسن صاحب اس میں آئے اور انہوں نے ہمارے اس موقف کی تائید کی اور ایک یکجہتی کا اظہار کیا، اور جو قرارداد ہم نے پیش کی انہوں نے اس کو منظور کیا۔ اس کے بعد جو سندھ چیف منسٹر ہاؤس کے اوپر ہم ایک مظاہرہ کرنے گئے تھے، وہاں پر جو پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا اس کی بھی مذمت کی، اور ہم سے وہاں پر بھی ان کا وفد آ کے ملا اور انہوں نے ایک ہمارے کارکن کی شہادت بھی ہوئی، اس پر بھی انہوں نے ہم سے تعزیت کی۔ تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم چودھری صاحب کے پاس آئیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کی مزاج پرسی بھی کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، تو ہم لوگ ساتھ ہیں۔ وفاق میں بھی جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ عامر صاحب یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کی روایت ہے، آج تک کی تاریخ اگر دیکھ لی جائے کہ جب حکومت جانے والی ہوتی ہے تو آپ اس سے چھلانگیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اب پھر لگتا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور آپ چھلانگیں لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے ملتا جوتا ایک سوال ہے، آپ پرانے گھونسلے سے مطمئن ہیں یا نئے گھونسلے کی تلاش میں ہیں؟ کیونکہ مہنگائی پہ ان کو بھی تفصیلات ہے، آپ کو بھی ہے، کوئی نیا گھونسلہ تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ دیکھیں، پہلا سوال کہ ہم حکومت جاتی ہے آتی ہے، تو دیکھیں بنیادی طور پر ہم سب جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں، وہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ جن علاقوں کے لیے، جن علاقوں سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، ہمدرد ہیں، سپورٹرز ہیں، اور پھر پورے پاکستان کے لیے ہم کو ہمارے پاس اختیارات ہوں تو ہم اپنے لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں، اپنے اپنے حلقوں میں کام کرا سکیں، اسی لیے سیاست کرتے ہیں۔ تو ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے اندر بیٹھے اور پھر اختیارات حاصل کر کے اپنے علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کرائے، ڈیلیور کرے لوگوں کو۔ اسی سلسلے میں ہماری بارہا شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ہر پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے، آنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہمارا بھی رائٹ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ دونوں یہ بتائیے گا، آپ 5 سال کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں دونوں جماعتیں، یا بیچ مندار تحریک اعتماد کی صورت عمران خان کو چھوڑ جائیں گے؟ خیر دیکھیں، یہ تو ابھی کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا، اور ابھی تو 2 سال رہتے ہیں نا، 2 سال رہتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے آپ دونوں اتحادی ہیں، ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی عوام میں جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن جماعتوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی عوام میں جا رہے ہیں، تو آپ بحیثیت اتحادی کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب کون کس سے اس وقت نالا ہے جو عوام کی طرف اب دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں جی، عوام کی طرف تو ہر وقت دھیان رہتا ہے، تو اسی لیے تو ہر جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور مل کے ایک آواز بلند کرتے ہیں۔ کئی چیزوں کو ہم نے، خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروایا ہے۔ پرویز الہی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو ہیں زرداری صاحب آپ کے پاس آئے
उन्होंने मुलाकात की, उससे पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की। जरदारी साहब क्या कोई पैगाम लेकर आए या उन्होंने मुस्लिम लीग नून से होने वाली मुलाकात से आपको आगाह किया, और एजेंडा क्या था आपकी मुलाकात का? एजेंडा तो जरदारी साहब ने जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा, मैंने जरदारी साहब कल जब आए तो उन्होंने कहा आने से पहले कि मैंने शुजात साहब की खबरगिरी के लिए हॉस्पिटल आ रहा था तो आपने मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा अब मैं आ रहा हूँ घर पे उनकी खबर के लिए, और फिर खबर के लिए आए, और मेन तो मकसद यही था। साहब आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप हमेशा नाला भी रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन महंगाई के खिलाफ बातें करते हैं। आपके वजीर को उनके शहर में जलसागाह में इमरान खान ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, क्या इसके बावजूद भी आप इत्तेहादी रहेंगे इमरान खान के? देखें ये सारी बातें किसको नहीं दाखिल सर आपको नहीं माफ कीजिएगा, नहीं मैं गया ही नहीं। रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कर लिया करो यार, सवाल करने लगे बाकी जो मर्जी करया करो। इमरान खान गए नहीं वजीर नहीं सर ये भी अदम इत्मीनान है कि गए ही नहीं तुसी यार। वो पता क्या, नहीं इसलिए कि चीमा साहब ने अभी टेस्ट कराना था यार कोविड का। यार मेरा उस दिन मैं जवाब देना सर, नहीं मैं आपको जवाब मैं अर्ज कर देता हूँ। मैंने उस दिन कोरोना का टेस्ट करवाया था, उस दिन मैं नेगेटिव हुआ था। मैंने उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को इतला की थी कि भाई ये मेरी पोजीशन है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है, आप अपना। मैं गया नहीं, अंदर नहीं घुसने दिया। ये भी नहीं गए दोनों। यार देखो करण अली चंगा भला सियाना जर्नलिस्ट है, तो यार तो सवाल की करना है। आपको वो बुलाते नहीं है। अच्छा बात एक मिनट आप करते हैं, हमें कमीना का एजेंडा जारी नहीं किया जाता। ये बातें हैं, इसके बावजूद आप अच्छा गल सुनो ना, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਾ ਆਉਂਦੇ। कहती है, दूसरी जानिब जो आप लीग के पुराने कारकुन हैं उन्हें तरीके इंसाफ में शामिल करी जा रहे हैं बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, इसके हवाले से बात की। इसके हवाले से हम उनसे ज्यादा कर रहे हैं उनके पुराने। जो सब ये बताइए कि आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? देखें मेरी बात सुने ना, वैसे तो ये सवाल बनता है जो कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें ये सवाल इनका इस तरह का है कि वो तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। वो आप हमारे बयान से अंदाजा कर अच्छा साहब ये बताइएगा, आप शरीफ बरादरान की गारंटी मांगी सरकारी से आपने, और ये बता दीजिएगा नहीं वो तो कोई बात ही नहीं हुई। साहब ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि हुकूमत के साथ उस वक्त तक है जब तक रियासत पाकिस्तान है, तो रियासत पाकिस्तान क्या मुराद है? और ये तो लगता है कि बज़ाहिर तो एक खतरे की घड़ी सी बजाई है। नहीं वो कोई इस तरह की बातें होती रहती हैं। जब देखे ना, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती, अभी तो सारी बातें हैं। आपने कहा पौधी खाने में सामान तैयार हो, सामान तो फिर सर आप लोग मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी? अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या आप दोनों जमातों का इस बात पे इत्तेफाक है कि हुकूमत को इकट्ठे ही छोड़ेंगे और रहेंगे तो इकट्ठे ही रहेंगे? देखिए हम सब सियासी जमातें हैं, हम सबके अपने अपने नज़रियात हैं, अपनी अपनी एक सोच है, और हम सब मेरा ख्याल है अपने अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। लेकिन हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं, जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। अच्छा आमिर खान साहब ये बताइएगा कि जो छोटी जमातें हैं, छोटे इत्तेहादी हैं, उनका ये मौक़िफ़ रहता है कि जिस हद तक हम हिस्सेदार हैं हुकूमत के बतौर इत्तेहादी, उतना ही हम बर्डन शेयर करेंगे हुकूमत का। तो अगर हिस्सा बढ़ जाए तो बर्डन ज़्यादा शेयर करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम अपना हिस्सा बढ़वाने के मूड में हम तो ये कहते हैं कि जो ये एक मिनिस्ट्री है ये भी हमसे ले लें, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है इस मिनिस्ट्री। ये बताइएगा चूँकि कराची का मसला भी बहुत ज़्यादा है और चौधरी साहब से जरदारी साहब भी मिले हैं, ये बताइएगा इन फ्यूचर आपका जगाव पीपल्स पार्टी की जानिब तो नहीं हो रहा और चौधरी बरादरान को सहूलतकारी तो नहीं करेगी? देखिए सियासत में सबसे मिला जाता है, ना कोई सहूलतकारी होती है। सियासत में सब एक दूसरे से मिलते हैं।
زرداری صاحب آئے ہیں، ظاہر مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں، اچھی بات ہے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہنا چاہیے اور سیاست میں سب کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے. اس حد تک نہیں جائیں کہ جہاں پر اختلافات ایسے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، تو یہ رہنا چاہیے. دیکھیں ہم یہاں پر خالد مقبول صدیقی بھائی کنوینئر ہیں ہمارے رابطہ کمیٹی، ان سب کے کہنے پر ہم یہاں آئے تھے بلدیاتی قانون کے حوالے سے اور چودھری صاحب کی مزاج پرسی کے لیے. یہاں سیاست ایک دم گرم ہوئی ہے، تو اس طرح یہ سوالات آ رہے ہیں، تو یہ باتیں جب جیسا چودھری صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو پکنا شروع ہوا ہے، کچھ پکے گا اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اور جہاں سوال ہے کہ باہر سے آنے والوں کا، نہ میں ایم کیو ایم نے کسی کو یہاں سے باہر بھیجا ہے اور نہ روکنے کا ہمیں کوئی شوق ہے، یہ ریاست کا کام ہے، وہ خود طے کریں. خان صاحب ایک کراچی کے حوالے سے سوال ہے، پاکستان میں ان کو بھی نواز شریف کی طرح واپس لانا چاہیے. دیکھیے ہمارا میٹر ہی نہیں ہے، جس نے کیس بنایا، جو ریاست کا کام ہے وہ دیکھیں. یار وہ بات سن ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ لوکل باڈیز کو نچلی سطح تک اختیارات منتقل کرنا. یہاں بھی ہم کر رہے ہیں، جو ہم نیا قانون بنا رہے ہیں نا، یہاں بھی ہم کر رہے ہیں نچلی سطح تک اختیارات. اس کی اسپرٹ ہی یہ ہے کہ آپ اختیارات نچلی سطح پہ دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو سب کیا یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن سب مل بھی جائے تو عدم اعتماد نہیں لا سکتی جب تک ایم کیو ایم، مسلم لیگ، قائد اعظم اور جی ڈی اے ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو؟ کیا یہ درست ہے؟ وہ جب یہ ابھی جب پک کے کوئی چیز آئے گی تو پھر بتائیں گے آپ کو. یہ بتا دیں کہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ تھرڈ امپائر کا پولیٹکس میں بڑا سوکھ پایا جاتا ہے، تو یہ وفد بھی آپ کے پاس ہے، ایم کیو ایم کا زرداری صاحب بھی آپ کے پاس ہے، کچھ جماعتوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا، کہیں آپ کو اشارے تو نہیں مل رہے دوبارہ جرمن میں آنے کے؟ یار تسی اشارے سے مگر جانتے ہو. جبلے چاولہ نے نال آلو مٹر کے لیے جماعت پائی. صاحب آخری سوال، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ حکومت کے اور اتحادیوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ حکومت کے لیے اور اتحادیوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. موجودہ حالات میں حکومت کو کندھا فراہم کریں گے یا کندھا واپس لے رہے ہیں؟ دیکھ لیں، میری بات سنیں، ہماری یہ کوشش رہی ہے اور ہم اب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو جو موجودہ تکلیفیں ہیں عوام کی اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے ٹھوس تجاویز پھر دیتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو. بہت شکریہ. اقبال یار کھانا دے. چودھری پرویز الہی اور ایم کیو ایم کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. عامر خان کا کہنا تھا کہ ہم چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور یہ بھی کہا کہ سندھ میں پاس ہونے والا بلدیاتی بل نامناسب ہے. دوسری جانب چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، عوام کی مشکلات اور تکالیف حکومت تک پہنچاتے ہیں، پہلے مسائل خود ڈسکس کرتے ہیں پھر حکومت تک پہنچاتے ہیں. ہم حکومت کے اتحادی ہیں، مشاورت کے بعد بات کرتے ہیں.